کسی نے اسلام کا اقبال باقا نہیں کر سکا۔ فرمایا چلو مدینے میں سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے، اور احزاب نام اس لیے رکھا گیا، حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، احزاب اس کی جمع ہے۔ عرب کے کئی قبیلے نے، بنو نذیر نے، بنو غطفان نے، قبیلے قریش نے، بنو قریظہ نے، قینوقا نے، یہ تمام قبیلوں کا نام ہے۔ سارے لوگ مل کر 10,000 کی تعداد میں یہودی، کفار، مشرکین، یہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا مخبر کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مشورہ کے لیے بلا لیتے تھے، صحابہ کرام کو مشورے کرنے کے لیے بلائے۔ اور اللہ والو، دیندارو، جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا آپس میں مشورے سے کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کہتے مجھے دنیا والوں کی کیا ضرورت، مجھے ابو بکر عمر کی کیا ضرورت، مجھے اپنے پروانوں کی کیا ضرورت، میں تو پروردگار عالم سے بات کر سکتا ہوں، میں اس سے پوچھوں، میں اللہ سے مشورہ کروں۔ الہی یہ سارے قبیلے کے لوگ مدینے پہ حملہ کرنے والے، اب کروں تو کیا کروں، اسلام کو بچاؤں کیسے بچاؤں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا او ابو بکر، اے عمر، اے عثمان غنی، اے سلیمان، اے سارے لوگ مجھے بتلاؤ کہ معاملہ کیسا پیش آنے والا ہے، اس موقع پر میں کیا کروں؟ اللہ والو، تمام صحابہ کرام نے مشورے دیے۔ وہیں پر ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایران کا رہنے والا ہوں، میں فارس کا رہنے والا ہوں، جب وہاں پر کبھی باہر کی وجہ سے باہر کی قبیلی حملہ کرنے کی کوشش کرتے، فارس کے لوگ، ایران کے لوگ اپنے آبادی کی باہر میں ایک ڈرینچ کٹوا دیتے تھے، ایک خندق بنوا دیتے، چاروں طرف بڑا سا نالا بنا دیتے، جس کی وجہ سے دشمن آسانی کے ساتھ آبادی میں آ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے مدینے کی جدھر سے دشمنوں کی آنے کا امکان ہے، چلو ادھر گڈھا بنائیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بڑا پسند فرمایا۔ اور لوگوں چلے جانا کوئی بات نہیں ہے، ذرا ایک واقعہ سن لو بس۔ فرمایا کہ مدینے کے باہر تین طرف مدینے پہاڑوں سے، جنگلات سے گھرا ہوا تھا، لیکن ایک طرف خالی تھا جدھر سے تمام دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو بلایا، وہ کتنے دشمن 10,000 کی تعداد میں آئے، اور مدینے کے سارے لوگ، مورخین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ الرحیق المختوم کا بھی میں نے مطالعہ کیا تو اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان، اس زمانے میں سن 5 ہجری میں اگر مدینے کے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے، جوان، بوڑھے، سارے لوگوں کو اگر اکٹھا کر دیا جاتا تو 3,000 کی تعداد بھی نہیں بن پاتا۔ 3,000 کی تعداد ابھی مدینے میں اسلام والوں کی، مسلمانوں کی نہیں تھی، اور ادھر سے 10,000 لوگوں کا الغار ہے۔ صحابہ کرام کو بلایا اور 10 صحابہ کرام کو ذمہ داری دے دی کہ آپ 10 صحابہ کرام ہو، 10 صحابہ کرام مل کر کے 40 ہاتھ تک خندق بنانا ہے۔ ہر صحابہ کرام 10 گروہ بن جائے، 10 گروہ بن جائے، اور پھر 40 ہاتھ وہ خندق کھودے۔ قربان جاؤ صحابہ کرام کے لیے کھانے کا انتظام نہیں۔ اسی طرح ٹھنڈی کا موسم آ گیا، جنوری کا مہینہ آ گیا، ٹھنڈا بڑا شدید ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے کا گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ والو، اس زمانے میں صحابہ کرام نے یہ شکایت نہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی بات تھی، ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے گھر والوں کی کھانے کے لیے پہلے انتظام کیوں نہ کیے؟ صحابہ کرام خندق کھودنے کے لیے لگ گئے۔ اللہ والو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو، میں جب بڑا بھوکا ہو گیا، پیٹ میں پتھر باندھ کے بھی وہ خندق کھودنے لگا، ایک دفعہ بھی اپنی زبان پر یہ شکایت نہ لائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی لگی ہے، کمزوری آ گئی، پریشانی آ گئی، میں کیسے خندق کھودنے میں لگوں، میں جاؤں جا کے مزدوریاں کما کے لاتا ہوں، گھر
والی بھی بچی پریشان ہے، ایک دفعہ بھی شکایت نہ کی۔ اللہ والو وہ کیسی صحابہ کرام تھے، اپنے پیٹھ میں پتھر باندھ لیے تاکہ پیٹھ جب دب جائے گا بھوک کا احساس کم لگے گا، لیکن پتھر باندھ لینے کی وجہ سے کسی کی بھوک ختم نہیں ہو جاتی۔ جب بڑی شدید کی بھوک لگی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، تمام صحابہ کرام کو بھی دیکھ رہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں لے گا، دھیرے سے آ کر اپنے چادر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھا کے دکھلا دی۔ او کملی والے دیکھو میں کتنے دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ میں باندھ رکھے، یعنی میری کھانے کو کوئی انتظام ہو، اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ اللہ والو ذرا یہ بات سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے نہ کی، کیا صحابہ کرام میں تمہارے انتظام کرتا ہوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات گزر گئے لیکن میری حلق سے ایک دانہ کھجور کا بھی پیٹ میں نہیں گیا، میں نے ایک بھی دانہ اپنے پیٹ میں نہ ڈالے۔ اللہ والو عرش والے کا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، فوراً اپنے چادر اٹھا دیے، فرمانے لگے ابو طلحہ میں تو یہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، دیکھو تیرا نبی اتنی بھوک لگی ہے، اتنی بھوک لگی ہے، 2 پتھر اپنے پیٹ میں باندھی کام کر رہا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ غنی، میرے تیرے نبی اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے کام کریں اور پھر صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے یہ دعا فرماتے۔ عربی میں وہ آیا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، جو زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میری دیوانوں کو، انصار صحابہ کرام کو، مہاجرین کو تم معاف فرما دیجیے۔ پھر صحابہ کرام کی طرف سے آواز آئی، میری نبی جب اتنے بہترین دعا دے رہے ہیں، صحابہ کرام کہنے لگتے تھے بایعوا محمدًا علی القتال علی الجہاد ما بقینا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی دست مبارک پر ہاتھ رکھ کی قسم کھائے کہ جب تک جان میں جان باقی رہے گی دین کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر یہ دعا فرمائی اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، دعا فرماتی الہی اگر تو نہ ہوتے نہ ہم دین میں صدقہ کر پاتے، نہ ہم دنیا میں نماز ادا کر پاتے۔ فانزل سکینۃ علینا، الہی پروردگار عالم ہمارے اوپر تو سکونت نازل فرما، اطمینان نازل فرما۔ وثبت الاقدام الا قینا، الہی اگر دشمنوں سے مدبھیڑ ہو ہمارا قدم ثابت رکھنا، کہیں ہمارا قدم ڈگمگانے نہ لگے۔ اچھا اب آئی مزے کی بات، ان میں ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تمام صحابہ کرام نے تو نہیں دیکھ پائے، جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا اپنا پیٹ کھول کر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھ لیے۔ انہوں نے اجازت مانگی، اللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجازت ملی، یہ گھر کو چلے گئے اور اپنی اہلیہ سے، اور ماں بہنوں اگر یہاں پہ موجود ہو ذرا میری بات توجہ سے سن لو گے اس بات کو، اپنے اہلیہ کے پاس، اپنے بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے او اہلیہ او بیوی گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے؟ میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی وجہ سے بڑی کمزوری دیکھی۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے گھر میں سوائے ایک سا جو ہے، جو
गेहूं और जौ जो बराबर होता है ना, एक सायानी 2 किलो या 2.5 किलो जौ है, और हमारे घर में जो बकरी पली थी, बकरी का एक बच्चा मौजूद है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे चलो उसी को पीछ देते हैं जौ को, और बकरी का बच्चा ज़बह कर दिए, बना के दे दिए। कहने लगे बीवी बना के रखना, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के आता हूँ। अब जाते वक्त मज़े की बात यह है, कहने लगी वो उनकी अहलिया ज़रा समझदार थी, कहने लगी कि देखियो कहीं ऐसा न हो 1000 सहाबाए किराम खंदक खोदने में लगे हैं, 1000, और मेरे पास एक बकरी के बच्चे में कितना गोश्त निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो बस। देखना ज्यादा सहाबाए किराम ना आ जाए, आज हमें जलील ना करा देना कि ज्यादा सहाबाए किराम अगर आ गए तो खिलाऊंगी तो क्या खिलाऊंगी। फिर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धीरे से जाके बोल देना, और बोल देना कि आप चंद सहाबाए किराम को, 3-4 सहाबाए किराम को ले लो और चले हमारे घर, खाना बना हुआ है, मेरी अहलिया ने खाना बनाई है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु गए और कान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में सिर्फ 2 किलो जौ मौजूद है, 1 सा जौ मौजूद है, एक बकरी का बच्चा था, मैंने ज़बह करके अपने अहलिया को बनाने के लिए दे दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सहाबी ने अपना पेट खोल कर आपको दिखाया, उसके साथ और चंद सहाबा को ले लो, खुदा चलो इतना ही खाना मौजूद है, तमाम सहाबा किराम को पता न लगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे घर चलो, खाने का इंतजाम हमने कुछ किया है। अल्लाह अकबर छुप के कहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और कहने लगे ओ सहाबाए किराम, हजरत जाबिर की अहलिया दावत देती है, इसी जितने खंदक खोदने वाले सारे चलो। अल्लाह अल्लाह, अब तो बात बिगड़ गई। जाबिर रदियल्लाहु ताला डर गई, या अल्लाह अब ये क्या बात बनी, मैं क्या जवाब दूंगा, आज तो मेरी बदनामी रखी है। बस सिर्फ बुलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जाएं चंद सहाबाए किराम को ले ले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सहाबाए किराम चलो चलो, हजरत जाबिर की अहलिया दावत देती है, खाना मिलेगा चलो। और 1000 सहाबाए किराम थे, 1000। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला घबराने लगे, डरने लगे। होता है ना, अगर हमने अब हमारे ज़माने में जो बराती लानत का जो ये चल चुका है रिवाज, बेटी वालों पर तो शामत आ जाती है, कहेंगे अजी 50 आदमी जाऊंगा और 200 आदमी लेके चला आएगा, तो बेटी के बाप पे क्या गुजरता होता, जरा अंदाजा कर लीजिए। लुटेरे लोग आते हैं ना, और ऐसे आएंगे, स्कॉर्पियो में आएंगे, बोलेरो में आएंगे, अगर नजदीक रहा तो बाइक में चले आएंगे, और ये अच्छी अच्छी कुर्सियां तलाश करके अजी बैठने का इंतजाम नहीं किया आपने, बूटी अच्छी बनाई ही नहीं। ये सारा मामला हमारे मुसलमानों के दरमियान हुआ करता है। शायद अगर शेर साहब आबादी में नगर ना हो तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद का वक़्त है, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह सबको जन्नत नसीब फरमा, आमीन बोले। ये लानत खत्म करें, बेटियों को बहनों को जो शरीफा बैठी है ऐसे ही लेकर के आए। सिर्फ मर्द की तरफ से 2 खर्चा है, एक खर्च लड़की को अपनी होने वाली बीवी को महर दे, दूसरा खर्चा वो वलीमा करे, दोनों खर्चा मर्द की तरफ से है। आज उल्टा दिया, सारा खर्च गाड़ी लेके जाएगा, ताड़ी लेके जाएगा, यहाँ तक जो कुर्ता पाजामा ये पहन के जाता है ना, मर्द बन के जाता शादी करने के लिए, वो भी बेटी के बाप से खरीदवाता है, वो भी उसी से लेके जाता है, जूती वो भी उसी से लेके जाता है, अपना कुछ नहीं। अब जब सहाबाए किराम सारे चले, जाबिर रदियल्लाहु ताला घबराए, फिर कहने लगे सर मैं पहले घर जाता हूं ताकि बीबी को अहलिया को मैं पता दे दूं कि अब तो मामला बिगड़ गया, उल्टा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाबिर अपने घर चले जाओ और देखो जो आटे गूंद रखे हो ना, जो गौ गूंद के रखे हो, अभी रोटी पकाने मत देना, और जो हांडी चढ़ा दिया चूल्हे पे उतारना नहीं जब तक मैं चला नहीं आऊं। अल्लाह अकबर। जाबिर रदियल्लाहु ताला ने कहा बीबी मामला तो सारा पलट गया, क्या हुआ? कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान सहाबाए किराम कर दी, 1000 सहाबाए किराम आ रहा है। अब वो अहलिया भी कहने लगी तुमने मुझे बदनाम करा, मरवा दिया आज तूने मुझे। फिर उनकी अहलिया समझदार थी, कहने लगे कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहे थे और ये बतला दिए थे कि हमारे पास इतना इतना ही है खाने के लिए। कहा मैंने सारा मामला बतला दिया। कहा तब तो अल्लाह के नबी जाए, जिन्होंने बुलाया है वो जाने, जो आ रहे हैं वो जाने, फिर हमें फिक्र क्यों करना।
آپ نے نبی کو کہا, نبی نے صحابہ کرام کو کہہ دی, ہم کیوں فکر کریں؟ جنہوں نے بلایا ہے وہ کھلائیں گے. پھر اللہ ہو بھائی, اتنا ایمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ بلایا انہوں نے, کھلائیں گے بھی وہی, ہمیں فکر نہیں کرنی. آپ نے بتلا دیا تھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے, تھوڑا سا جو ہے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے لعاب دہن آٹے میں لگا دیا, ہانڈی میں لگا دیا, اور کہنے لگے ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا, وہیں سے نکال کے دینا. دسترخوان لگوا دیے, کہا 3-4 عورتوں کو اور بلوا لو, روٹی پکانے کے لیے کہہ دو. اور روٹیاں پکاتی گئی اور اس ہانڈی سے وہ گوشت نکالتے گئے. 10-12 صحابہ کرام کو باری باری بلاتے گئے, کھائے اور شکم شیر ہو کر کے کھائے, ڈکارے لے کر کے کھائے صحابہ کرام نے. کوئی رکاوٹ نہیں کہ کھاؤ, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. 1000 صحابہ کرام نے کھا لیے. تب بھی ابھی ہنڈیا میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابھی ہنڈیا میں گوشت ایسی ابل رہا تھا جیسے صحابہ کرام نہیں آئے تھے, اتنا بھرا ہوا تھا نا, کھانے کے بعد بھی اتنا بھرا ہوا رہ گیا. یہ معجزات نبی ہے. اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی صحابہ کرام کو ایمان کی وجہ سے. آٹے میں روٹی پکاتے گئے, آٹا اتنا کا رکھا رہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام چلے گئے پھر اپنے خندق کھودنے کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر اپنے گھر والوں کو اب کھلا دو, پڑوسیوں کو کھلا دو. تب وہ پھر آٹا بعد میں ختم ہوا, وہ گوشت ختم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ملتا ہے, اللہ والو جب ہانڈی میں کوئی بھی کچھ بھی سالن یا کوئی بھی چیز بناؤ, بسم اللہ بولے. ہماری مائیں بہنیں بسم اللہ بول کر سبحان اللہ بولے, اور ڈھکن جلدی نہ کھولے, ڈھکن آدھا کھول کر کے گوشت نکال کر کے دے, اناج نکال کر کے دے, کھانے کی چیزیں نکال کر کے دے. یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کرام کو دعوت دی, ایمان کی وجہ سے برکت ہوئی. اس لیے قرآن کریم یوں کہتا ہے کہ لوگوں اگر صحابہ کرام کی طرف تیرا بھی ایمان آ جائے گا, آج بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ایسی دنیا میں آئے گی, ایسی کمال ملے گا. ایک بار حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا شام کا, جو شام بڑا زرخیز علاقہ ہے, آج بھی اسی طرح سے بڑا زرخیز علاقہ ہے, بڑا مالدار علاقہ ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا. کہنے لگی وہاں کی خبر گیری تو کرے گا, وہاں کی لوگوں کو دیکھ بھال تو کرے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف چلے گئے, وہاں جا کر رہنے لگے, معمول کے مطابق زندگی گزرنے لگی. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا, میں شام جا کر دیکھوں میرا حذیفہ کس طرح سے اپنی رعایا کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, کیسا معاملہ کرتا ہے, جا کر میں دیکھوں. شام چلے گئے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی, خیر و خیریت پوچھ لیے اور کہنے لگے او حذیفہ میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. آج معمولی ایک آدمی مکھیا بن جاتا ہے, سرپنچ بن جاتا ہے, اس کے گھر پہلے اعلیٰ قسم کا بنتا ہے. اور آج ایک نعرہ اور بھی بڑھا دو, وہ کہتا ہے ایک دفعہ تو نے مجھے ووٹ ڈالا, میں نے اپنا گھر بنا لیا, اپنے آپ سواریاں خرید لیے. دوسرے بار ووٹ ڈالے, میں نے اپنا خاندان والے کو بڑھا دیا. تیسری بار رشتہ داروں کو دیکھوں گا, چوتھے بار میں آپ کی باری آئے گی. 4 بار جتاؤ ایک چیز, اور تب بھی باری نہیں آتی, چونکہ اپنی جیب جو یہ جہنم ہے نا, یہ بھرتی ہی نہیں, یہ عوام کی باری آتی ہی نہیں. لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, صحابی کو دیکھیں, اللہ کے پیارے اس بندے کو دیکھیں. کہا تیرا گھر دکھا. جب گھر گئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے دروازے پہ ہاتھ لگایا, دروازہ کھلتا چلا گیا. یعنی لگانے والا اندر سے کنڈی کچھ نہیں, تالا چکی کچھ نہیں. جب دروازے کے اندر داخل ہوئے, جب کمرے میں گئے, دیکھا صرف ایک مصلی لگا ہے, نظر دوڑائی, کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا. فرمانے لگے او حذیفہ تیرا گزر کیسے ہوتا ہے, اپنی ضروریات کے لیے بھی تو نے اپنا سامان زندگی نہیں رکھے,
کہنے لگے او امیر المومنین اسی مصلی پہ نماز ادا کرتا ہوں، جب رات کو نیند آنے لگتی ہے اسی پہ سو جاتا ہوں، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اس دیوار میں ایک جگہ انہوں نے ایک تاک بنا کے رکھا تھا، ایک پیالہ نکالا، کہنے لگی امیر المومنین پیالے کو دیکھ لیجیے۔ پیالہ دیکھی، پانی پڑا ہوا تھا، اس میں روٹیوں کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگی امیر المومنین میں عوام کی کاموں میں، میں خدمت خلق میں دن بھر لگا رہتا ہوں، روٹی بنانے کا وقت نہیں ملتا، میرے کھانے کا انتظام کیسے کروں؟ اگر کھانے کا انتظام کروں گا، جو ذمہ داری آپ نے دی امیر المومنین، اگر کل قیامت میں میری آج کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میری وجہ سے کوئی پڑوسی، کوئی رعایا بھوکی رہ جاتی ہے، کوئی محکوم بھوکا رہ جاتا ہے، کوئی پریشان رہ جاتا ہے، او امیر المومنین میں کل اللہ کو کیا جواب دوں؟ اسی فکر میں صبح سے شام تک گزر جاتا ہے۔ او امیر المومنین پڑوس میں ایک بڑھیا عورت رہتی ہے، وہی مجھے لگ بھگ 8 دنوں میں 3-4 روٹیاں بنا دیتی ہے، وہی روٹی رکھ لیتا ہوں، رکھی جب سوکھ جاتی ہے او امیر المومنین پانی میں ڈال دیتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے رات میں آتا ہوں، بھوک کا احساس ہوتا ہے، وہی ٹکڑے اٹھا کے کھا لیتا ہوں، وہی میرا گزر ہوتا ہے۔ فرمایا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے حذیفہ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تھے، جیسی قناعت تو نے اختیار کی، دنیا داری نہ دیکھی، دنیا کو اپنے پیر کی ٹھوکروں پہ رکھے، اے حذیفہ آج بھی تیرا وہی حال ہے، تو نے دنیا داری آج بھی نہ دیکھی۔ اور جنہوں یہ پتا اللہ بالو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے کوئی باغ نہیں، مومنوں کے لیے کوئی آرام کی چیز نہیں۔ فرمایا سجن المؤمن، یہ دنیا مومنوں کے لیے جیل کی طرح، قید خانے کی طرح، یہاں قید و بند میں رہنا ہوتا ہے۔ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ، اور یہ دنیا کافروں کے لیے، اللہ کی نہ ماننے والوں کے لیے جنت بنی ہے۔ تھوڑا بہت دنیا میں آرام کر لو، اگر اللہ کو نہ مانتے، اللہ کی قرآن کو نہ مانتے، اللہ کی فرامین کو نہ مانتے، دنیا میں تھوڑی دیر آرام کر لو، ابھی تیری موت آئے گی، ابھی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے مومنوں کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں پر زندگی آرام کی تلاش کرنا کوئی دانش مندی عقل مندی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی عقل مند ہے جو دنیا میں رہ کر کی آخرت کی، مرنے کے بعد کی جو تیاری کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم کر دیا جائے اور سنیں گے؟ یہ دنیا کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں آرام نہیں ملتا، نہ آرام ملتا ہے۔ کوئی جیل میں اگر گیا ہو، وہ کہے گا او جی، جیلر سے کہے گا کہ مجھے اپنے مطابق زندگی بسر کرنے دو، وہاں آرام کی زندگی، اپنے مطابق زندگی نہیں، جب وہ کھولے گا تبھی جانا ہے، جب وہ جو کام کہے گا وہ کر دینا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی، اپنے من سے کچھ نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، یعنی مسجد نبوی کے باہر جو چبوترا بنا ہوا تھا، بڑے صحابہ کرام تھے جو مکے سے آئے تھے، وہیں رہ کر وہ مدرسہ سب سے پہلا دنیا کا قائم ہوا تھا جو کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے، اور جن کے طالبان، جن کے طلبہ صحابہ کرام تھے، لیکن ایسے طالب علم تھے کہ کھانے کے لیے بھی گھر نہیں جاتے، وہی رہتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بھوک لگی، گھر ایک دفعہ بھی نہیں جاتے، اور اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جانے کی بات کوئی دین اور دنیا کی آخرت کی بات نہ بتلا جائے جس کو میں سن نہ سکوں۔ بڑی بھوک لگی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بھوک بتلا نہیں سکتے تھے، جا کر کے کہنے لگے، جا کر کے جھوٹ میں جا کر کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے بھوک کا ارادہ بتلانے کے لیے جا کر کوئی سوال کی مسئلہ لے کر آئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت پڑھنے لگے، سوال کرنے لگے، دل میں ارادہ یہ تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آواز سن لیں گے، مجھے کمزوری آئی ہے، میرے کھانے کا انتظام کر دیں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور پھر آپ نے سوال کے جواب دے دیے، پلٹ کے چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین آ گیا، مجھے پکا ارادہ ہو گیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ میں نے وہی سوال عمر سے بھی کیے، وہ انہوں نے بھی جواب دے دیے، مجھے یقین آ گیا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بھوک لگی ہے۔ کہنے لگی ابو ہریرہ چلو میری گھر کی طرف چلو، میں دیکھتا ہوں میری کٹیا میں میرے گھر میں کوئی چیز موجود ہو، میں تمہیں کھانے کا انتظام کر دوں۔ اللہ کا نبی ہے، محبوب کبریا ہے، اللہ والا اگر چاہتے اللہ سے ایک دفعہ دعا فرما دیتے، اللہ تعالیٰ پہاڑ کو سونا بنا دیتا، لیکن نبی ہونے کی بعد بھی دعا فرماتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ فرماتے تھے الہی مجھے جب زندگی دی ہے ایسی زندگی دے جیسی تو نے اور بندوں کو جو مسکین بنا کے رکھا ہے، مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما۔ الہی جب مجھے موت آئے میرے پاس دولتوں کا انبار نہ ہو، میں مسکینوں کی حالت میں اللہ کی تیرا پیارا بننا چاہتا ہوں۔ الہ العالمین جب کل قیامت میں سارے لوگوں کو محشر میں اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے سامنے لایا جائے گا، پروردگار عالم واشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ الہ العالمین کل قیامت میں جب مالداروں کی جماعت لگے گی، حاجیوں کی جماعت لگے گی، شہیدوں اور شہداء کی جماعت لگے گی، بڑے بڑے لوگوں کی جماعت لگے گی، گنہگاروں کی جماعت لگے گی، اسی میں ایک لائن ایک جماعت غریبوں کی بھی لگے گی۔ الہ العالمین مجھے غریبوں کی جماعت میں اٹھانا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سن لیے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری سارے لوگ دنیا کے لوگ تو دنیا مانگتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بن جاتا ہے، بڑے بڑے حکمراں بن جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں نے دنیا داری مانگ لی، آپ نے دنیا ٹھوکر ماری، آخرت کیوں مانگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، او میری بی بی او عائشہ تمہیں کیا معلوم یہ غریب لوگ کل قیامت میں امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جا کے مزے لیں گے، یا اپنے برانڈڈ کپڑوں کے حساب دینے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ غریب لوگ جنت میں جا کے جنت کی پھلوں کا مزہ لیں گے، جنت میں حور عین کا مزہ لیں گے، جنت میں شرابوں کا مزہ لیں گے، جنت میں پی جانے والی چیزوں کا مزہ لیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، او عائشہ غریبوں کو اپنا قریبی بناؤ، غریبوں سے محبت کرو اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، کل یہ غریب لوگوں کی دعا کام آئے گی۔ مالداری اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت ہے نا، اگر مالداری نہیں ہوتی آج ہم اور مسلمان آپ پیچھے رہ جاتے، لیکن اللہ کی طرف سے جو مال ملا ہے، اللہ اکبر، جن کو مال مل گیا اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں، لیکن مال حلال طریقے سے کمایا جائے، حرام کا شائبہ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اپنے ازواج مطہرات کی طرف جا کر اعلان کی، آواز لگائے
اور میری بیویوں کا گھر میں کوئی چیز کھانے کی موجود ہے؟ اللہ اکبر، زمانے کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین، یہ فرماتا ہے اور میری بیویوں گھر میں کوئی چیز موجود ہو تو لے آؤ۔ آواز یوں آتی ہے، اور پیارے پیغمبر، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک بی بی کی طرف سے آواز آئی، غالباً مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسن نے آج لا کر ایک پیالے میں بکری کا تھوڑا سا دودھ آپ کے لیے ہدیے میں دیا ہے، وہی دودھ ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں۔ تب بھی راتوں دن اللہ کی عبادت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی شکوہ زبان پہ نہیں لاتی۔ آج ہمارے گھر میں اگر ہمارے مرد حضرات کوئی شوہر کم کماتا ہے، بیوی تانا مارتی ہے، جی تو کہاں کمانے جاتا ہے؟ فلانے کو دیکھو وہ کیسے اپنے بیوی کو ساڑی مہنگی ساڑی خرید کے دیتا، میں تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں تو نے مجھے آج تک کچھ نہیں دیا۔ فرمایا ساری زندگی احسان کرو اپنی بیویوں پر، لیکن ایک دن کسی شے کی کمی ہو جائے پھر تو سارا احسان بھلا دے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی وہ عورتیں صحابیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں فرمانے لگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آج میری کھانے کا انتظام ہو گیا، میں بڑا آرام سے کھڑا ہو گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دودھ پینے کے لیے دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے، کہنے لگی اے ابو ہریرہ جاؤ، جتنے لوگ صفحہ میں موجود ہیں 70-80 لوگ موجود ہیں، تمام لوگوں کو بلا کر لے آؤ۔ اور پھر جانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا۔ جب کچھ دور چلے گئے فرمایا ابو ہریرہ واپس آؤ، دیکھو راستے میں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی جتنے لوگ مل جائیں سارے کو بلا لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے ایک پیالہ دودھ ہے اور میں سوچا تھا مجھے مل جائے گا، کیا ملنا مجھے، اب اتنے صحابہ کرام آئیں گے، سارے صحابہ کرام آ گئے۔ اب پھر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب سارے لوگ موجود ہوں داہنے طرف سے کوئی چیز دینا شروع کیا جائے۔ اس لیے میں ایک اپنے پلان بنایا اپنے دل میں کہ میں داہنے طرف بیٹھ جاتا ہوں تاکہ پہلے مجھے دودھ مل جائے، اور میں جا کے داہنے طرف بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، مجھے بلا لیے، میں نے کہا تو اب مجھے نہیں ملنا، دودھ مجھے دے دی۔ کہنے لگے ابو ہریرہ ایک ہی طرف سے دائیں طرف سے تمام صحابہ کرام کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان جاؤ اللہ والو، وہ ایک مرتبہ کپ کی طرف دیکھتا ہے، اس پیالے کی طرف دیکھتا ہے، دوسری مرتبہ صحابہ کرام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اپنے دل میں کہ الہی آج بھی مجھے کوئی کھانے کی چیز نہ ملے گی، یہ تھوڑا سا دودھ ہے، اتنے صحابہ کرام موجود ہے، میں کیسے پیوں گا، میری بھوک کیسے مٹے گی۔ ایک طرف سے صحابہ کرام کو پلانے لگے اور سب کو خوب خوب پلایا۔ 70-80 صحابہ کرام دودھ پی لیے چلے گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو پی لے۔ اب تو وہ خوش ہو گئے، سارے لوگ پی لیے۔ اللہ اکبر، اب آیا ادب کا معاملہ۔ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پی سکتا، پہلے آپ نبی ہے آپ پئیں گے اس کے بعد میں پیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی زمانے کو کھلا کر کے خود کھاتا ہے، کوئی ایک آدمی بھی بھوکا کیا مجال ہے کہ اللہ کی پیغمبر کی حلق میں ایک دانہ بھی چلا جائے۔ اس لیے اے ابو ہریرہ پہلے تو دودھ پیے گا، تیرے پینے کی بعد جو یہ دودھ بچے گا اللہ کا نبی پی لے گا، امام الانبیاء پی لے گا۔ اے ابو ہریرہ پیو، جتنا پینا چاہتے ہو، جتنا پی سکتے ہو دودھ پی لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت پائی، سانس ایک لمبی لی اور کہنے لگے میں تو
آج پورا دودھ پی کر اپنی بھوک ختم ہی کر لیتا ہوں. پینے لگے پیتا جاتا ہے, یوں معلوم ہوتا ہے وہ پیالہ نہیں سمندر کوزے میں بند ہو گیا ہے. وہ کپ ہے کہ دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. وہ کہتے پیا, ڈکار لے کے پیا, میں نے پیٹ بھر کے پیا. پیٹ پورا جب بھر گیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھٹا جا رہا ہے, اللہ گواہ ہے میں نے آج اتنا دودھ پیا ہے, آج تک مجھے اتنا دودھ, اتنے پینے کی دودھ مجھے آج تک نصیب نہ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بھر گیا ہے, میں نے پی لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نہ دیکھا اللہ والو اگر کوئی برتن میں کھا لیتا ہے ہم اس برتن میں نہیں کھائیں گے کہ او جی فلانے نے کھایا ہے, میں جھوٹا میں نہیں کھا سکتا, جاؤ دھل کے لاؤ, جاؤ صاف کر کے لاؤ. اللہ والو امام الانبیاء ہے, جب تمام صحابہ کرام کا منہ لگا اسی کپ میں, ابو ہریرہ نے اسی کپ میں دودھ پیے, صحابیات کو پلایا اسی میں پیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں منہ لگا کے دودھ پینا شروع کیے, اسی سے آپ نے پیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو شکم شیر کر دیا. یہ معجزات ہے, اور دوسری طرف صحابہ کرام کے ایمان ہے, ان کا یقین ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج ہم اور آپ بھی ایسے بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تقریباً رات کے 2 بج گئے اور الحمدللہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, خلوص دل سے دعا کریں, یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما. پروردگار عالم جتنے علماء کرام آئے سب کی حاضری قبول فرما. الہ العالمین جتنے علماء کرام نے باز کی ہے قرآن و حدیث سے, سب سے پہلے علماء کرام کو عمل کی توفیق عطا فرما, پھر عوام کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں, پردے کی آڑ میں بیٹھی ہے, پروردگار عالم ماں بہنوں کو بھی صوم و صلاۃ کا پابند بنا. یا اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو جب تک زندگی ملی اسلام پر جینے والا بنا, ایمان پر زندگی عطا فرما. یا اللہ جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا اللہ یہاں کی کمیٹی نے, پروردگار عالم اس مدرسے کی کمیٹی نے, کیا مدرسے کا نام ہے, مدرسہ بحر العلوم کے انتظامیہ نے, اساتذہ کرام نے, پروردگار عالم جو یہاں پر کشن گنج کے اس علاقہ میں اور دیگھل بینک کے اس علاقہ میں جو کہ بالکل نیپال کے بارڈر پہ پڑتا ہے غالباً, وہاں پر الحمدللہ اتنا بہترین انتظام کیا. یا اللہ اس مدرسے کو, اس کمیٹی کی تمام لوگوں کو دین دونی رات چوگنی ایمان میں, اعمال میں اور اموال میں, مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگوں نے نوازا ہے آج کی رات میں یا اللہ سب کی جھولیوں کو تو برکتوں سے بھر دے. یا اللہ جتنی بہنیں آج شادی کے لائق ہو گئی سب کو تو یا اللہ بہترین جوڑا نصیب فرما. یا اللہ جتنے نوجوان موجود ہیں پروردگار عالم سب کو بہترین اور اچھی بیویاں عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو بہترین ماحول, سازگار ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا کفر کا منہ کالا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.